ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ایک وہ جعلی اقوال ہے جو میں نے بتایا المستدل الحاکم میں قول موجود ہے کہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین کے اندر اپنا نوح ہے، اپنا ابراہیم ہے، اپنا محمد ہے۔ اب یہ مستدل الحاکم میں ہے، لیکن ابن عباس کا شاگرد جو یہ بیان کر رہا ہے ابو الضحیٰ، اس کی ملاقات ابن عباس سے سماعتی ثابت نہیں ہے، یہ جعلی ہے، روایت منقطع ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے انجینئر مرزا جہلمی صاحب کی گفتگو سنی۔ مستدرک حاکم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ روایت منقطع ہے، جعلی ہے، کیونکہ اس روایت کی سند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے ابو الضحیٰ ہے، اس کی ملاقات و سماع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب کا یہ قول، مرزا صاحب کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے، بلکہ ان کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بزرگوں نے صحیح کہا، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتہ تو اس بات میں ٹانگ مت اڑاؤ، اگر تم نے اس میں دخل اندازی شروع کر دی تو تمہاری بے عزتی ہو جائے گی۔ اب اسی طرح مرزا جہلمی کا حال ہے، یہ صاحب علم بندہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی تفسیر میں ٹانگ اڑاتا ہے، چند اردو تراجم تفاسیر دیکھ کر اوپر اپنے حاشیے چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، فن حدیث میں گفتگو کرتا ہے، اور دعویٰ اس طرح کر رہا ابو الضحیٰ کے متعلق کہ جس طرح کوئی بہت بڑا عالم ہو جرح و تعدیل کا، پتہ نہیں کسی رافضی سے، شیعہ سے یا کسی سنی بات اس کو آگے چلا لیا، اور یہ سوچا بھی نہیں کہ میں خود تحقیق کر لوں، یا اگر میرے اندر تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے میں کسی صاحب علم سے پوچھ لوں کہ ابو الضحیٰ کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات و سماع ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے ابھی روایات پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے سامنے کتاب ہے، مشہور ترین کتاب صحیح بخاری، اس میں ایک روایت ہے، روایت نمبر 5203۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہم سے بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ فرماتے ہم سے بیان کیا مروان بن معاویہ نے، اور وہ فرماتے ہم سے بیان کیا ابو یعفور نے۔ ابو یعفور کہتے ہیں کہ ہم ابو الضحیٰ راوی کے پاس بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے تھے، فقال، انہوں نے فرمایا، کس نے؟ ابو الضحیٰ نے، حدثنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہم سے بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ دیکھو یہ کتنی واضح روایت موجود ہے، ابو الضحیٰ راوی خود کہتا ہے کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ابو الضحیٰ راوی کا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع بھی ثابت ہے، ملاقات بھی ثابت ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5203۔ اب جس بندے کو ایک مشہور کتاب کی مشہور بات کا پتہ نہیں ہے، وہ بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر رہا، وہ بڑے بڑے بزرگان دین کے اوپر طنز و تعریض کر رہا، افسوس کی بات ہے۔ اب پتہ چلا مرزا صاحب، آپ علماء کو طنز کرتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ کتابیں تمہارے پاس پڑھی ہوئی ہیں اور ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اب پتہ چلا تمہیں تو صحیح بخاری کی صاف بات کا ہی نہیں پتا، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو الضحیٰ کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہے۔ صرف ایک نہیں، دوسری روایت بھی سنیے آپ، روایت نمبر 4563۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند بیان کی، ابو حسین فرماتے ہیں عن ابی الضحیٰ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابو الضحیٰ نے روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4563۔ اگر ابو الضحیٰ کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، تو پھر تو یہ آپ کے اصولوں کے مطابق روایت منقطع بننی چاہیے۔ تو کیا آپ کے نزدیک صحیح بخاری میں ضعیف روایات بھی ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں صحیح بخاری میں تمام روایات صحیح ہیں،
تو پھر تو یہ تبھی صحیح بنے گی جب آپ ابو الضحاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کو تسلیم کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ مرزا صاحب نے صحیح بخاری کو صحیح طرح پڑھا نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری میں سے وہی چیزیں اچکتے ہیں جو ان کے اپنے مطلب کی ہوتی ہیں۔ اب پتہ چلا؟ مجھے انتہائی افسوس ہوا، ایک بندہ کمنٹ میں کہتا ہے علماء اکرام کو چاہیے کہ صحیح بخاری مسلم کو اپنے نصاب میں داخل کریں۔ افسوس ہے آپ پر جناب، آپ اپنے مرزا صاحب کو کہیں کہ وہ اپنی آنکھیں صاف کروا کر، وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے پوری توجہ دھیان کے ساتھ صحیح بخاری کو پڑھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ابو الضحاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت ہے یا نہیں۔ آگے سنیے، یہ سنن ترمذی ہے، روایت نمبر 3240۔ حضرت امام ترمذی نے سند بیان کی عطا بن ابی صاحب سے، اب اوپر دیکھیں، ابی الضحیٰ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الضحیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کرتے ہیں۔ اچھا، آگے یہ روایت لمبی ہے، یہ سند ہو گئی، آگے اس کی روایت چلتی ہے۔ آخر میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یعنی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے ابو الضحیٰ کی روایت کو حسن صحیح قرار دے رہے ہیں، اور یہاں پر غریب سے مراد ضعیف مت سمجھنا، کبھی غریب حدیث صحیح ہوتی ہے، کبھی ضعیف ہوتی ہے۔ اگر اس کے راوی ثقہ ہوں تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، ورنہ وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ غریب سے مراد ضعیف نہ سمجھنا، حسن صحیح ہے یہ روایت، کون سی؟ جس میں ابو الضحیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں۔ اگر ان کا سماع نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، تو پھر یہ روایت حسن صحیح کس طرح ہو گئی؟ اور اس کے نیچے آپ کے پسندیدہ محقق علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا حکم موجود ہے، حکم الالبانی صحیح، یعنی علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی ہم نے 2 روایتیں پیش کی، ایک روایت جامع ترمذی کی پیش کی۔ ان سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ابو الضحیٰ کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سماع ثابت ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، علامہ ناصر الدین البانی صاحب کے۔ اچھا، مزے کی بات یہ سنیں کہ مرزا صاحب نے جو روایت وہاں پر دکھائی ہے اپنے بیان میں مستدرک حاکم کی، وہاں پر آپ دیکھیں، وہاں پر حضرت امام حاکم نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ ذہبی بھی اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی ابو الضحاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان گنت کتابوں میں ان گنت محدثین سے یہ ثابت ہے کہ ان کے نزدیک ابو الضحیٰ کی ملاقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ملاقات بھی ہے، سماع بھی ہے۔ لہذا مرزا صاحب کا اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کہنا کہ ابو الضحیٰ کی ملاقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں، لہذا یہ روایت جعلی منقطع ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس روایت پر انشاءاللہ تفصیلی بیان پھر کبھی کریں گے۔ بہرحال اتنا بتانا مقصود تھا کہ ابو الضحیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سماع بھی ثابت ہے اور ملاقات بھی ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف سے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہنے کی، حق بات آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، میں مرزا کے ماننے والوں سے کہتا ہوں، تم کمنٹ میں تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہو، اب ذرا اس بات پر تم مرزا سے رجوع کرواؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ میں انشاءاللہ بہت سی باتیں رکھوں گا، وہ رجوع کرے گا نا تو پھر مجھے بتانا۔ آپ کہتے تو نا حق پرست ہے، پتہ چل جائے گا وہ کتنا بڑا حق پرست ہے۔